وآله قال سمعت فاطمة عن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خضى برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن أعاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لمن جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدل الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط لمن جبرائيل
وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام الله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نظام الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وربي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار ہماری اس قدیم سی عبادت کو بارگاہ میں مقبول فرما اور پروردگار ہمیں عزائے سید الشہداء صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عنایت فرما. آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جو بیمار ہیں علم سب کی شفاء کاملہ شفاء کلی عنایت فرما اور جو وفات پا چکی پروردگار ان مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین کی جائز سے روایت کی بارگاہ میں مقبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. قلب مبارک حضرت اولیاء سے ہم سب شنود فرما. ہم پر رحم فرما. سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درخواست برادر اسد نقوی سے کہ بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ سلام پیش کریں. مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. آواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دل ہے کہ مسلسل یہ دعا مانگ رہا ہے. دل ہے کہ مسلسل یہ دعا مانگ رہا ہے. پھر سے سفر کرب و بلا مانگ رہا ہے. افسوس ادا کرنا سکے لوگ ابھی تک. افسوس ادا کرنا سکے لوگ ابھی تک. ایک اجر رسالت جو خدا مانگ رہا ہے. جو مانگ رہا ہے درے شبیر سے ہٹ کر.
جو مانگ رہا ہے درے شبیر سے ہٹ کر در اصل ہلاکت کی دعا مانگ رہا ہے. ممکن ہے جو صفین و جمل سے نہیں گزرا، ممکن ہے جو صفین و جمل سے نہیں گزرا، جو منکر ہے دست سے وفا مانگ رہا ہے. جب سانس اکھڑنے لگے انسان کی تو سمجھو، جب سانس اکھڑنے لگے انسان کی تو سمجھو، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے. دل ہے کہ مسلسل یہ دعا مانگ رہا ہے. شبیر کے مقتل سے ابھی تک سر مومن، شبیر کے مقتل سے ابھی تک سر مومن سجدوں کے لیے خاک شفا مانگ رہا ہے. دل ہے کہ مسلسل یہ دعا مانگ رہا ہے. محمد و آل محمد بلند صلوات. مل کر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادر فراز قریشی سے درخواست گزار ہوں کہ سلام در حضور امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرمائیں. مل کر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی بر محمد والے محمد صلوات. محمد عرض کیا بتاؤں آپ سے. یہ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اولاد کے لیے، پھر اولاد آتی ہے، اس کی تربیت کرتے ہیں، پھر وہ جوان ہوتی ہے، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، بولنا شروع کرتے بچے، اور پھر ہم جو وہ ماتمی مانگتے ہیں وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی ایک تھوڑی سی منظر کشی ہے. کیا بتاؤں آپ سے کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ سے کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا الہی کہنے کے قابل ہو گیا. کیا بتاؤں آپ سے کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا الہی کہنے کے قابل ہو گیا. اور محو ماتم ماتمی تھے، محو ماتم ماتمی تھے، میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہو گیا. جس کو بھی محمد کا، ابھی کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی، آگا بھی بات کر رہے تھے کہ ہم رسول اللہ کا ذکر ذرا کم کرتے ہیں لگتا ہے، تو ہم آج ادھر سے شروع کر رہے ہیں کہ اور وسیلے کا معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا
جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، ارے جنت تو بڑی بات ہے، رستہ نہیں ملتا۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے، رستہ نہیں ملتا۔ اور نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ اور یہ آل محمد ہیں، آل محمد کے ہم ماننے والے، ہمارا ایک فخر ہے، یہ آل محمد ہیں، یہ آل محمد ہیں کہ اماموں میں جن کے، یہ آل محمد ہیں کہ اماموں میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا۔ آل محمد علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ یہ آل محمد ہیں کہ اماموں میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا۔ اور جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا۔ اور جو فدق ہمارا غصب ہو گیا اس کے بارے میں کہ اگر وہ غصب نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ تو جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوک کی بات ہے ابھی پیاس کی بات ہے، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ اور دعائے فاطمہ زہرا ہے جو معیار دنیا میں، دعائے فاطمہ زہرا ہے، ہم جو یہ بیوی کی دعا ہے جو ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں، تو دعائے فاطمہ زہرا ہے جو معیار دنیا میں، وہ غربت میں بھی سرور کا عزا خانہ سجاتے ہیں، وہ غربت میں بھی سرور کا عزا خانہ سجاتے ہیں۔ اور اگر عاشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے، اور یہ تو ہمارے یہاں کچھ پہلے بزرگوں میں دیکھا بھی گیا ہے، اگر عاشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے تو پہلے تعزیہ پھر بعد میں میت اٹھاتے ہیں، تو پہلے تعزیہ پھر بعد میں میت اٹھاتے ہیں۔ پر محمد وال محمد صلوات اللہ محمد۔ یہ کلام ہے حفیظ جلندری کا لکھا ہوا، عنوان ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا 10 محرم کی عصر کا وقت، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے مئے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغ دو سرا کے ایک ایک وار پر، غضب ہے تیغ دو سرا کے ایک ایک وار پر، اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ اور ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین۔ دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ اور مختار سے ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیز بس خدا کا نام ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیز بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے
نبی کا نور ہے۔ صلوات۔ بانیان مجلس مرحومین صدائے بیان حسین اپنے اپنے مرحومین حسین جگہ دیتے ہوئے شہداء اسلام شہداء پاکستان شہداء ولایت جعفریہ کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عشرہ ثانی کی مجالس کا سلسلہ جو 16 محرم الحرام سے شروع ہوا ہے انشاءاللہ 25 محرم الحرام تک بالکل اسی ترتیب کے ساتھ شروع رہے گا۔ 16 محرم الحرام سے 20 محرم الحرام تک آغا ذکی حیدری خطاب فرمائیں گے۔ 21 محرم الحرام سے 25 محرم الحرام تک کی مجالس سے حافظ سید محمد حیدر نقوی خطاب فرمائیں گے۔ 25 محرم کو بعد از مجلس شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ درخواست گزار ہوں آغا ذکی حیدری سے کہ رونق افروز ممبر ہو کر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ امامت اور عبودیت پر سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کو سرنامہ کلام بنا کر جو سفر ہم نے شروع کیا تھا وہ آج اپنے تیسری منزل پر پہنچنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے امامت دینی ہے، کچھ ایسے امام ہم بنائیں گے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہدون اگر عربی کے اندر آپ مجھ سے پوچھیں تو سمپل انگلش میں اس کو کہتے ہیں کنٹینیوس ٹینس، یہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت میں ہم نے امام بنائے اور انہوں نے ایک مخصوص وقت میں ہدایت دی، اس کے بعد نہیں دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہدون بامرنا، ہدایت کرتے ہیں، روز قیامت تک یہ سلسلہ ہدایت جاری رہے گا۔ اچھا بھائی، یہدون بامر، اس ہدایت اور امر کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کل میں نے اور پرسوں معرفت بیان کی، اس کے بعد معرفت کی مختلف منازل بیان کی کہ معرفت کی منازل کیا ہوتی ہیں۔ لیکن جس طرح سے جسم میں روح نہ ہو تو وہ مردہ کہلاتا ہے، اس طرح سے اس کے اندر یہ جو منازل ہیں معرفت کے، اس کے اندر اگر بصیرت نہ ہو تو یہ مردہ ہے۔ معرفت اگر بصیرت کے بغیر نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ معرفت وہ معرفت نقلی ہے، فیک ہے، جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ بصیرت کیا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ ہمیں منازل طے کرنے ہیں معرفت کے، تو بصیرت کو سمجھیں۔ دیکھیے، بصیرت کو اگر تعریف کروں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت یعنی اپنی آنکھوں سے عام چیزوں کو، جس طرح سے ابھی مجھے آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں ان دو آنکھوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں بصارت۔ بصیرت کا لیول تھوڑا اوپر ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ وہ چیز دیکھنا جو بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اگر اس کو سمیٹنا چاہوں تو یہ کہوں، اس طرح تعریف کروں اس کی بصیرت کی کہ جناب عالی، بصارت اور بصیرت میں یہ فرق ہے کہ جو آپ کا سر ہے اس میں جو دو آنکھیں ہیں، اس سے دیکھنے کو کہتے ہیں بصارت، اور قلب اور عقل کی نگاہ سے دیکھنے کو کہتے ہیں بصیرت۔ بصیرت اور بصارت کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ بصیرت یعنی جو چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی ان کو دیکھنا، اور کمال یہی ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو دیکھا جائے۔ دیکھیے، دنیاوی مثال لے لیجئے، سیب کو گرتے ہوئے سب دیکھتے ہیں، لیکن جو سیب کے گرنے میں کشش ثقل، گریوٹی کو دیکھ لے وہ نیوٹن بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے مادہ تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن مادے کے اندر الیکٹران کی حرکت جو دیکھ لے اس کو دنیا مائیکل فیراڈے کہتی ہے۔ اسی طرح سے ایٹم کی بات تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ایٹم کے اندر نیوکلیر فورس اگر کوئی دیکھ لے تو اس کو کہتے ہیں سر آئزیک نیوٹن۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو دیکھنا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جناب عالی، مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن با بصیرت ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا امام پردہ غیبت میں ہو لیکن وہ اس کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ پائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری چیزوں کو دیکھیں، کمال یہ ہے کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں۔ سائنس کہتی ہے، اب یہ بات سائنس کی تھی تو ایک اور نقطہ مجھے یاد آ گیا، سائنس کہتی ہے سینگ از بلیونگ، چیزوں کو دیکھنا ہی، دیکھنے سے کے بعد ہی آپ کا اس چیز پر عقیدہ بنتا ہے۔ یہ مائک جب میں دیکھوں گا نہیں تو اس کا میں اقرار نہیں کروں گا کہ کوئی مائک بھی وجود رکھتا ہے۔ سائنس اور عقل بھی ہماری یہی کہتی ہے، سینگ از بلیونگ، دیکھو گے تو عقیدہ بنے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نو، نہیں، بلیونگ از سینگ۔ امیر المومنین کی خدمت میں گئے، یا امیر المومنین بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، بظاہر جو ہے قانون تو یہی کہتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں انہی پر ہی ہمارا اعتقاد بنتا ہے، جب تک ہم ان کو دیکھیں نا ہمارا اعتقاد نہیں بنتا۔ کہا کہ یہ عام انسانوں کے لیے ہے، مومن کے لیے یہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کوئی دلیل بھی دے دیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ مولا نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
شروع پڑھیے قرآن کی ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، مومن کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے. پہلے ایمان لے آتا ہے، اس کے بعد اس کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں. پہلے بلیونگ ہے، اس کے بعد سینگ ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ معرفت کے لیے بصیرت لازمی ہے. بصیرت اگر نہیں ہوگی تو معرفت کے یہ مقامات انسان حاصل نہیں کر سکتا. اچھا بھائی، بات کلیئر ہو گئی. اب آتے ہیں سرنامہ کلام کی آیت کی طرف. اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے اور وہ یہدون بے امرنا کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں بے امرنا. اب اس امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کون سی ہدایت ہے جو اس آیت میں ذکر ہو رہی ہے. امر کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں خلق کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خلقت کے لحاظ سے بنی ہیں اور کچھ امر سے بنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی انما اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو اس کو امر کرتا ہے. ٹھیک، اس امر کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہوتی ہے خلقت، ایک ہوتا ہے امر. خلقت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تدریج ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے 6 دن میں آسمان بنایا. وہاں پر امر نہیں کہا، وہاں پر کہا کہ میں نے خلق کیا. کیوں؟ کیونکہ تدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار وہ چیزیں خلق ہوئیں. یہ ہے خلقت جس کے اندر تدریج ہے. ایک دن مرحلہ وار، دوسرے دن دوسری چیز، تیسرے دن تیسری چیز. اس طرح سے اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی بنانا چاہتا ہے تو اس کو درجہ بندی کرتا ہے، تدریج مرحلہ وار بناتا ہے. اور وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالی لفظ استعمال کرتا ہے وہاں خلقت کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. لیکن امر اس سے مختلف ہے. امر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو پلک جھپکتے میں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بنانا چاہے، اس کے لیے لفظ امر استعمال کرتا ہے. یہاں پر جو ہدایت ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یعدون بے امرنا، یعنی ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. جو ہدایت ہے، ہدایت بھی کس میں ہے؟ ہدایت ایک فطری ہوتی ہے، فطرت ہے. ایک ہدایت کر دے بچے کو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی پستان کی طرف جاتا ہے. درخت ہے، اس کو ہدایت کر دی، پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. یہ ساری ہدایتیں اس کے اندر ہے. کوئی آ کر درخت کو سکھاتا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں فطری ہدایت. ایک ہوتی ہے ہدایت تشریعی جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے. ہدایت کی قسم دوسری قسم ہے ہدایت تشریعی. ہدایت تشریعی کے اندر تدریج ہے، ہدایت آہستہ آہستہ سے ہوتی ہے. وہ ہدایت اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہدون بے امرنا نہ کہتا، امر آیا ہے. ہدایت ہوتی ہے لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہدایت نہیں ہوتی. یہدون بے امرنا، امر سے ہدایت ہوتی ہے، پلک جھپکتے سے ہدایت ہو جاتی ہے. اچھا بھائی، یہ کون سی ہدایت ہے؟ گئے علامہ طباطبائی کی خدمت میں. علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ آپ جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں تو یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں، خود اللہ تبارک و تعالی اور ائمہ علیہ السلام آپ کے نفس پر تصرف کرتے ہیں. یعنی وہ خود اپنی طرف سے آپ کے نفس میں کچھ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں جو آپ کو کمال کی طرف لے جاتی ہے. یہاں پر جن ائمہ کا ذکر ہو رہا ہے یہدون بے امرنا کہا جا رہا ہے، اس امر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ پلک جھپکتے میں ایک مومن کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچاتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہدون بے امرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں جناب علی. لیکن کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب مفت میں ملے گا. شرط پہلی کیا ہے؟ یہ ہدایت جو ہدایت خاص ہے،
کہ پلک جھپکتے میں آپ کو زمین سے آسمان تک لے جاتی ہے، اس کے لیے آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے، آپ اچھے ہونے چاہیے، آپ کا قلب پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پہلے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ٹھیک، اس کے بعد کہا کہ تزکیہ نفس ہوگا، آیات بھیجیں گے ان سے صفائی ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کے بعد کہا ویعلم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی جو تعلیم ہے یعنی ہدایت ہے وہ تب آپ کے پاس پہنچے گی جب آپ کا نفس جو ہوگا پاک ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ظرف اور مظروف کی اس دن میں نے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے تھے، وہی یہاں پر بات سے ذکر کر رہی ہے۔ ہدایت اس قلب میں جا ہی نہیں سکتی، اس نفس میں جا ہی نہیں سکتی جو پاک نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ یہ ہدایت جو بے امر نہ ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ کا قلب، آپ کا نفس پاک ہونا چاہیے۔ سوال پھر آ گیا، ہم ٹرمینالوجیز کی بات کرتے ہیں، اصطلاحات کی۔ نفس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کو پاک رکھنا ہے، پہلے پتہ تو چلے نفس ہے کیا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، مختلف اصطلاحات استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو کہہ دو تم عاقل ہو، بے عقل ہو کر ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پوچھ لو بھیا عقل ہے کیا، نہیں معلوم۔ کسی کو کہہ دو جاہل ہو تم، ارے بھائی جاہل کہہ دیا ہمیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہی سے پوچھ لیجئے کہ بھیا اچھا آپ علم کی تعریف کر دیجئے، علم مطلب جاننا، نہیں بھائی یہ تو تعریف نہ ہوئی نا، ایک اور لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ڈال دیا آپ نے، ایک لفظ تھا اس کی سینونیم ڈال دیا، ہم معنی لفظ ڈال دیا۔ تو نفس کیا ہے جناب عالی؟ نفس کی قسمیں ہیں، نفس امارہ ہے اور نفس لوامہ۔ نفس امارہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، نفس لوامہ آپ کو ہدایت کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کے اندر ایک نفس لوامہ بٹھایا ہوا ہے جو آپ کو تنبیہ کرتا رہتا ہے۔ مثال دو، ایک پاکستان کا سفیر ہے انڈیا میں، یہ نفس لوامہ ایک سفیر ہے، پاکستان کا سفیر بھیجا گیا انڈیا میں، اس کا کیا کام ہے کہ جب بھی انڈیا اگر پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی اقدام کرے تو یہ رپورٹ کرتا ہے پاکستان کو، اوپر اسلام آباد رپورٹ کرے گا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ انڈیا نے اقدام کیا پاکستانی مفادات کے خلاف، یہ سفیر وہاں پر موجود تھا، اس نے اوپر رپورٹ کی اسلام آباد کے جناب عالی انڈیا کیا کر رہا ہے کہ ہمارے خلاف اقدام کر رہا ہے۔ ہیڈ آفس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس بار جانے دو۔ پھر دوبارہ کچھ دنوں بعد پھر اس سفیر نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ بھائی یہ جو ہے انڈیا دوسری مرتبہ مرتکب ہو رہا ہے، ہمارے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ہیڈ آفس نے، پاکستان نے، اسلام آباد نے کہا اس مرتبہ بھی جانے دو۔ تیسری مرتبہ جب یہ حرکت ہوئی، اسلام آباد کو جب شکایت گئی اس سفیر کی تو اسلام آباد ناراض ہو گیا، کہا کہ ہمارے رابطے بھارت سے منقطع کرتے ہیں، سفیر تم واپس آ جاؤ۔ رابطے منقطع ہو گئے۔ بس یہ نفس لوامہ بھی اسی طرح ہے عزیزو، آپ ایک گناہ کرتے ہیں یہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے، اس کے بعد دوسری مرتبہ گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر شکایت کرتا ہے نفس، یا اللہ یہ غلطی کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے معاف، تیسری مرتبہ معاف، چوتھی مرتبہ معاف۔ لیکن یہ گناہوں کے سمندر میں جب غرق ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نفس لوامہ کو واپس بلا لیتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ضمیر مر گیا، اس کو تنبیہ کرنے والا کوئی نہ رہا، اور اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کا اور اللہ کے بیچ میں جو رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں نفس جناب عالی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ہدایت جو یہاں ذکر ہو رہی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے اندر، یہدون بامرنا، اس کے لیے ضرورت کیا ہے، ریکوائرمنٹ، سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا نفس پاک ہو، آپ کا رابطہ خداوند متعال سے منقطع نہ ہوا ہو، آپ کا رابطہ اللہ سے رہے،
تبھی یہ آیات آپ کو اثر کریں گی، ورنہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ہدایت ہوگی اور معرفت بھی اسی نفس کے اندر آئے گی جو نفس پاک ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات کی کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کا نفس پاک کرتے ہیں، اس کے بعد تعلیم اور حکمت اس کو دیتے ہیں۔ تو تعلیم اور حکمت اور ہدایت کہ شرط پہلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مراحل بیان کر دیے کہ جناب علی جس کا نفس پاک ہوگا اسی کے اندر ہی یہ ہدایت جائے گی، اگر جس کا نفس پاک نہیں ہوگا اس کے اندر یہ ہدایت نہیں جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ تزکیہ نفس کرنا چاہیے۔ ہم اگر کوشش کرتے ہیں، یا ائمہ علیہ السلام، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہمیں محبت ہے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے خدا را اپنی زندگی پر ہم غور کریں، کیا ہم نے وہ ماحول بنایا ہے؟ کیا ہم سیریس ہیں؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یار اس کام کو ذرا سیریس لینا، یعنی اس کام کو سنجیدہ لینا۔ غیبت امام زمانہ کو ہم نے سنجیدہ لیا ہے؟ ہماری شادیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا امام اس کے منتظر ہیں، ہمارے کاروبار میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، ہر جگہ پہ کہیں بھی امام زمانہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ امام زمانہ اگر نظر آتے ہیں تو مسجد میں یا امام بارگاہ میں، اس کے بعد ختم۔ اور امید ہماری کیا ہے؟ ہم امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت ملے گی ہمیں خوش فہمیاں بہت ہیں۔ اصل میں ہمارا جو ہے نا، اس ممبر سے کچھ ایسے افراد آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ شیعہ جو ہے نا وہ جنت کے سب سے بڑے نہ حقدار نہیں ہوں گے، مالک نہیں ہوں گے، ٹھیکیدار ہوں گے۔ معذرت کے ساتھ سب گفتگو، پتہ ہے میں اگر ابھی کہوں کہ میں پاکستان کا صدر ہوں، آپ مانیں گے؟ میرا دعویٰ ہے نا، کھوکھلا دعویٰ ہے، میں کہوں بھائی میں خود کہہ رہا ہوں میں پاکستان کا صدر ہوں، کہا کہ جناب علی نہیں ہو سکتا ایسا، جب تک پاکستانی حکومت آپ کو صدر نہیں مانے گی تب تک آپ صدر نہیں ہیں۔ تو ہم جتنا ہی مولائیت کا دعویٰ کر لیں، علی کی محبت کا دعویٰ، لیکن جب تک مولا نہیں مانیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ اور مولا نے کیا کہا ہے نہج البلاغہ میں علی کے شیعہ کے بارے میں؟ فرمائے کہ علی کے شیعوں تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ تمہیں آزمائش نہیں ہوگی اور بڑے مزے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، واللہ باللہ سخت آزمائش۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، جملات کیا ہیں؟ وَلَتَبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتَغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَلَتُسْعَتُنَّ صَوْتَ الْقِدْرِ حَتَّى يَعُودُ أَسْفَلَكُمْ أَعْلَاكُمْ وَأَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَلَتَبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً۔ مولا فرماتے ہیں اس طرح سے تمہیں مبتلا کیا جائے گا جس طرح سے مبتلا کرنے کا حق ہے، ایسی کڑی آزمائش۔ وَلَتَغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، غربال کہتے ہیں چھاننے کو، جیسے بجری چھانی جاتی ہے نا، اس سے کنکریاں جدا کر کے پھینک دی جاتی ہے اور کام والی بجری استعمال کے لیے لائی جاتی ہے۔ وَلَتَغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، اس طرح سے تم شیعہ جو دعویٰ کرتے ہو تمہاری آزمائش ہوگی، اس طرح سے تمہیں چھانا جائے گا۔ اس کے بعد بڑی زبردست قسم کی مولا میرے نے تمثیل دی ہے، فرمایا کہ وَلَتُسْعَتُنَّ صَوْتَ الْقِدْرِ، سمجھ لو اس طرح کہ تمہیں دیگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کیوں دیگ کی مثال دی؟ آپ جائیے گا دیکھیے ہماری مائیں بہنیں جب کوئی سبزی بناتی ہیں، کوئی سالن بناتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ پہلے پیاز کاٹ کے ڈال دی، اس کے بعد جب پانی ڈالتے ہیں تو پھر پانی کے اوپری سطح جو دیگ کی ہوتی ہے اس پر صرف مسالے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دھنیا نظر آ رہا ہوتا ہے، مسالے، نیچے کیا ہے؟ آلو ہے، بینگن ہے، پیاز ہے، کیا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ مولا فرماتے اسی طرح سے مثال ہے مومن کی، تمہیں دیگ میں ڈالا جائے گا، جو ظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ دیگ کی جب آنچ بڑھائی جائے گی نا، دیگ کی جب آنچ ہم بڑھاتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نیچے چیزیں ہوتی ہیں وہ ابل ابل کر اوپر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو اوپر والی سطح پر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ گم ہو جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ آج جو علی کا دعویٰ تم کرتے ہو، محبت علی کا،
یاد رکھ لو ایک ایسی آزمائش ہوگی کہ جس دن آزمائش اتنی سخت ہوگی تمہارے اوپر کہ جو ظاہر میں دعویٰ کرنے والے ہیں وہ آزمائش میں نظر نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ جو ظاہر نہیں آج کل ان کو شیعہ نہیں سمجھا جاتا، وہ اکھڑ ابل کر سامنے نظر آئیں گے۔ اچھا پھر کیا کہا؟ حتی یعود اسفلکم اعلاکم واعلاکم اسفلکم، اتنی کڑی آزمائش ہوگی جو تم میں سے اوپری سطح پر ہیں وہ نچلی سطح پر چلے جائیں گے، اور جو نچلی سطح والے ہیں وہ اوپری سطح پر چلے جائیں گے۔ یہ ذکی حیدری نہیں کہہ رہا میرے پیارے بھائیوں، مولا کہہ رہا ہے کہ آزمائش سخت ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے کہ احکامات سخت ہیں۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا ومثقال ذرۃ شرا یرا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اس کی تائید امیر المومنین کے خطبات میں مل رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی آ کر کہے کہ نعرہ حیدری لگانا ہے، پل سے گزر جانا ہے، تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ خوش فہمیوں میں مبتلا مت رکھیے خود کو، خوش فہمیاں ہمیں بڑھا دیے کہ جنت ہماری ہے، واللہ باللہ کڑا امتحان ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے مجھے ایک اور نقطہ یاد ہے، مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ذرے برابر اگر خیر کرو گے تو آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا، وہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اگر ذرہ برابر بھی شر کرو گے، اصل میں یہ ذرہ کیا ہے؟ اہل لغت سے جب ہم نے پوچھا تو ذرہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذرہ کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی دیکھی ہے نا آپ نے، چیونٹی ہوتی ہے، کتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ یہ حاملہ ہوتی ہے۔ جب چیونٹی حاملہ ہوتی ہے اور اس کا بچے کا جو سر باہر نکلتا ہے، اس سر کو عربی میں کہتے ہیں ذرہ۔ بتلائیے کتنا بڑا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ذرہ یعنی یہ آپ ایک چھوٹا سا بھی گناہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کریں گے تو وہ بھی لکھا جائے گا۔ اگر چھوٹا سا نیکی کا کام کریں گے تو وہ بھی لکھا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ خوش فہمیوں سے خود کو نکالیے۔ یہ جو خطیب آتے ہیں ہمیں صرف وہ جو جنت دیتے ہیں وہ احمقوں والی جنت ہوتی ہے، وہ مولا والی جنت نہیں ہوتی۔ جنت علی کے پاس ہے، جنت حسین کے پاس ہے، جنت فاطمہ کے پاس ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہدایت پر بات رکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرتا ہے، اور یہ ہدایت جو ہے یہ خاص ہدایت ہے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہم نے عرض کیا کہ تزکیہ نفس لازمی ہے اس کے اندر، اور ہم نے عرض کیا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہے وہ تبھی ظہور فرمائیں گے کہ جب آپ کے نفوس پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے۔ هو الذی، پھر اسی آیت کی طرف آتے ہیں۔ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجلس میں اگر فضائل نہ ہو تو پھر وہ مجلس نہیں کہلاتی ہے، درس بن جاتی ہے۔ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا جو آیت میں نے پڑھی اس کے ذیل میں، هو الذی بعث فی الامیین یتلو علیہم آیاتہ۔ آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت کس کو کہتے ہیں؟ اب کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا وہ یہی کہے گا آیت یہ نہیں نشانی، سر یہ اس کی معنی ہے، تعریف کیا ہے آیت کی، کس کو کہتے ہیں آیت؟ پھر وہی بات آ گئی نا اصطلاحات کی۔ اچھا آیت سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک جگہ آگ جل رہی ہے، ٹھیک، اور وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے دھوئیں کو جب دیکھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ جو دھواں ہے آیت ہے آگ کا، کیوں آگ کا تعارف کروا رہا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کو اپنی آیت کہا ہے، سورج کو آیت کہا، چاند کو آیت کہا، مچھر کو آیت کہا، پرندوں کو آیت کہا، زمین کو آیت، مختلف چیزوں کو آیت کہا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ میرا تعارف کرواتی ہے، اگر ان کے پیچھے لگو گے، ان پر غور کرو گے تو تمہاری منزل ہوگی اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا یہ آیت کلیئر ہو گیا۔ ایک آیت ہوتی ہے اور ایک عادت۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج کو اور چاند کو ایک محور میں گردش کر رہے ہیں، ٹھیک، قمر کیا ہے؟ گردش کر رہا ہے ایک محور میں، ٹھیک، چل رہا ہے اپنی، اس کا ایک مدار بنا ہوا ہے، اس میں گردش کر رہا ہے۔
آپ کے لیے چاند آیت نہیں ہے. کیوں؟ آیت جو ہوتی ہے وہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے، انہونی چیز ہوتی ہے، نئی چیز ہوتی ہے. وہ آیت نہیں، یہ آیت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چاند آیت ہے، لیکن روز نکل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے عادت بن گئی. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، آیت عادت بن جاتی ہے. اچھا بھائی، ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہوا آیت ہے نا اللہ کی، روز ہوا چل رہی ہے، یہ آیت عادت بن گئی. ٹھیک. پرندے کیا ہیں؟ ہم روز دیکھتے پرندے اڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا پرندے آیت ہیں، لیکن ہم نے جب روز دیکھا تو ہمارے لیے آیت نہیں رہے، عادت بن گئے. ٹھیک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، یہ آیت جو عادت بن گئی ہے پھر اس کو آیت بناتا ہے. کیسے؟ پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت تھا، اس کے بعد عادت بن گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ ابابیل کو ابرا کے لشکر کی طرف بھیجا، یہ پرندے پھر سے آیت بن گئے. ہوا جو تھی پہلے آیت تھی، اس کے بعد روز چلی تو عادت بن گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ قوم عاد اور ثمود پر برسے، اس پر چلے تو پھر آیت بن گئی. اچھا یہی چونٹی ہے، چونٹی ہم روز دیکھتے ہیں، روز دیکھ دیکھ کر یہی آیت عادت بن گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو کیا کیا آیت بنانا، تو حضرت سلیمان کے لشکر میں لگا دیا. اس طرح سے ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیے، پہلے آیت ہوتی ہیں، پھر عادت ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آیت بناتا ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھوں کہ بھائی گھر میں جو ہے جانا، دروازے سے جانا عادت ہے نا، لیکن اگر کوئی ایسی ہستی ہو جس کے لیے کعبے کے دروازے میں شک پڑ جائے اور وہ اس میں اس کی اماں داخل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں آیت. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. آیت اور عادت. علی کے فضائل آپ نے سنے، نعرے لگائیے، بے شک ہم فضائل بیان کریں گے، لیکن کیا ہے کہ علی کا پیغام بھی لازمی ہے. جناب علی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو واللہ باللہ امام زمانہ کا انتظار ہے ہمیں. اے مالک آ جائیے، امام زمانہ آ جائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں. ایک مثال دوں، مجھے یاد آ گئی. ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں اور ہم کس نہج پر کھڑے ہوئے ہیں، اس قصے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. شیخ علی ہلی نامی ایک شخص ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے پرہیزگار، متقی. راتوں کو جا کر، ہلا شہر سے تعلق تھا، عراق سے تھے، راتوں کو جا کر مولا سے مناجات کرنا ریگستانوں میں، مالک مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں. اور اس نے یہ کیا علی ہلی نے 1000 لوگ جمع کیے، اور وہ بھی بڑے متقی پرہیزگار تھے. مناجات میں کہتا تھا مالک اے میرے مولا آ جائیے، اب تو 1000 لوگ میں نے جمع کر لیے ہیں، گھوڑے بھی تیار ہیں، تلواریں بھی تیار ہیں، اب آپ کیوں ظہور نہیں کرتے؟ ہم آپ کی نصرت کے لیے موجود ہیں. علی ہلی اکیلے نے 1000 لوگوں کو تیار کر رکھا ہے. روز یہ مناجات، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. ایک دن مولا آ گئے، کہا کہ علی ہلی جس امام کو تم پکارتے ہو نا وہ ہم ہیں تمہارے مہدی. اچھا اب ایک کام کرو، تم یہ سمجھتے ہو نا کہ نصرت کی تیاری مکمل ہے، تم تیاری مکمل کر چکے، تمہارے پاس 1000 لوگ بھی جمع کر چکے تم. اب ایک کام کرو، فلاں جمعے کو رات کو ہم تشریف لائیں گے. تم جن کو بھی پارسا سمجھتے ہو ان میں سے 7 یا 70 مختلف روایات ہیں، ان میں سے 7 افراد جو تمہاری نظر میں، یہ تمہارے 1000 لوگ جو ہیں، ان میں سے جو تم سمجھتے ہو کہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ان میں سے 7 افراد کو چنو اور جمعرات کو ان کو بلا لو اپنے ہاں. اور دوسرا کام علی ہلی یہ کرنا کہ ایک قصائی فلاں قصبے میں رہتا ہے، فلاں محلے میں، اس کو بھی بلا لینا، اور 2 دمبے جو ہیں وہ بھی اپنی چھت پر باندھ دینا. کہا کہ مولا بالکل. حکم کی تعمیل ہوئی، وہ جمعرات آ گئی. جمعے کی رات سب کوئی آ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح تحلیل کر رہا ہے، علی ہلی بھی گھوم رہے ہیں. اتنے میں کیا ہوا کہ مولا آئے اور علی ہلی کے گھر پہ جو زینے تھے، زینوں میں سے اوپر چلے. علی ہلی کو آواز دی، علی ہلی یہ جو قصائی ہے اس کو اوپر بلا لو. قصائی کو اوپر بلایا. تھوڑی دیر بعد پرنالوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے. یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ قصائی کا کام تو ہو گیا.
کیوں؟ روایات میں سنا ہوا تھا نا امام مہدی آئیں گے، ہمارے پاس تو تعارف ہی امام کا یہ ہوا ہے کہ امام آئیں گے اور تلوار چلائیں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے، یہ ان کے اذہان میں تھا۔ ہماری طرح عام افراد تھے عراق کے، کہا کہ اچھا پرنالوں سے خون ٹپک رہا ہے، یہ تو گیا، کسائی کا تو کام ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ علی ہلی کو آواز دی، امام نے اوپر آ جاؤ۔ شیخ علی ہلی اوپر گئے، دیکھا کہ ایک دمبا جو تھا وہ ذبح ہوا ہے۔ کسائی کو حکم دیا کہ دوسرا دمبا بھی ذبح کرو۔ دوسرا دمبا بھی جب ذبح ہوا تو پھر سے خون جو ہے پرنالوں سے نیچے ٹپکنا شروع ہوا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ گیا تھا اوپر شیخ علی ہلی جس نے ہمیں تیار کیا تھا، ہمارا سردار تقویٰ میں ہر لحاظ سے اچھا، اس کو بھی اس نے نہ چھوڑا تو ہمارا کیا ہوگا، یہ سوچ کر سب چل دیے وہاں سے، جو 7 تھے 70 تھے جو بھی تھے چل دیے وہاں سے۔ مولا نے آواز دی، شیخ علی ہلی ذرا نیچے جا کر دیکھو، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ تمہاری نصرت کے لیے موجود ہیں، ذرا جا کر دیکھو۔ نیچے آ کر علی ہلی نے دیکھا تو ایک بھی نہیں تھا۔ دعوے کرنے آسان ہیں جناب علی۔ پھر مولا نے وہاں پر فرمایا، یہی جملے فرمائے، شیخ علی ہلی دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ان میں سے 313 بھی ہمارے لیے تیار ہو جائیں تو ہم ظہور کرنے میں دیر نہ کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب علی، خوش فہمیوں کو دست بستہ گزارش ہے، آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کے قدموں کی دھول، لیکن یہ ہے کہ ذرا سوچ لیجئے گا کہ اس منبر پر آپ جو بٹھا رہے ہیں، ایک فارمولہ میں آپ کو دیے دیتا ہوں، وہ فارمولہ ہمارے استاد نے ہمیں دیا ہے۔ کہا کہ جو بھی تمہیں تلخ باتیں سن لگیں کسی کی زبان سے تو سمجھ لو وہ تمہاری نصیحت کر رہا ہے، اگر وہ تمہیں خوش کر رہا ہے، کسی کی باتیں ہمیشہ تمہیں اچھی لگتی ہیں تو اپنے پر غور کرو، اپنے پر فکر کرو کہ یہ تمہارا دوست ہے یا دشمن۔ پیارے بھائی، یہاں پر جو آتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، کبھی بھی ایسا کوئی خطیب آیا ہے جس نے آ کر کوئی کڑوی باتیں کی ہوں جو ہمیں بری لگی ہوں؟ جو خطیب ایسی باتیں کرے، کڑوی باتیں کرے جو آپ کو بری لگے، واللہ باللہ وہی حقیقی خطیب ہے۔ باقی جو آئے اور آپ کو خوش کر کے چلا جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نعرے لگائیں اور مجھے دوسری مجلس کی دعوت دیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو جنت کی ٹکٹ تو دے رہا ہے، لیکن وہ مولا والی جنت کی ٹکٹ نہیں ہوگی، احمقوں کی جنت والی ٹکٹ ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت پڑھ کے اس کے بعد میں مسائل کی طرف جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بندہ آیا، یا رسول اللہ میں 3 گناہ کرتا ہوں، لیکن میری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تینوں گناہ ایک ٹائم پہ چھوڑ دوں، صرف ایک گناہ چھوڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون سے 3 گناہ کرتے ہو؟ کہا کہ چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں۔ چوری، زنا اور جھوٹ۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ان 3 گناہوں میں سے میں ایک چھوڑنا چاہتا ہوں تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی زنا سب سے خطرناک گناہ ہے، وہ چھوڑ دو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جانتے تھے نا، دلوں کے راز جاننے والے تھے، رحمت للعالمین تھے، ہادی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا 3 میں سے صرف ایک گناہ چھوڑنا چاہتے ہو، صرف ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں فی الحال صرف ایک چھوڑ سکتا ہوں، آپ کوئی بھی بتلا دیں، میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ کہا کہ جاؤ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، چوری کرو، زنا یہ نہیں کہا، کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب یہ گیا، کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب یہ گیا، چوری کرنے کی جب نیت کی اس نے تو وہاں پر اس کو یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب یہ میں چوری تو کر لوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے چوری ووری تو نہیں کی، وہاں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، یہ کہہ کے اس نے چوری سے فرار اختیار کر لیا، چوری سے چھوڑ دی۔ اچھا گیا، پھر جو دوسرا گناہ تھا اس کی جو عادت تھی زنا کی، اس کی طرف جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی جانے لگا تو پھر خیال آیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا، اگر پوچھ لیا کہ تم نے زنا ونا تو نہیں کیا تو کیا جواب دوں گا، وہاں پر بھی مجھے سچ بولنا پڑے گا، اس لیے زنا بھی چھوڑ دیا۔ جب یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، آ کر سلام کیا،
کہا کہ سلام ہو یا نبی آپ پر کہ میں آیا تھا ایک گناہ چھڑوانے، آپ نے تینوں گناہ مجھ سے چھڑوا دیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب علی، بات ہے اطاعت کی، بات ہے تزکیہ نفس کی۔ اگر تزکیہ نفس نہ ہوگا تو مسئلے ہوں گے۔ آزمائش بڑی سخت ہے۔ جو آپ کو مفت میں اگر جنت دینا چاہ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ دین کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، دین کو سنجیدہ لیجئے۔ آتے ہیں اسی آیت کی طرف۔ ایک دقیق نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں اور رفع زحمت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی اس آیت کے اندر فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اچھا بھائی، جہاں بھی آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے آپ کو اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ ساتھ ملیں گے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ کیوں؟ متعدد مقامات پر قرآن کے اندر آپ کو ملے گا کہ آپ اقامت صلاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ آتوا الزکوٰۃ واقیموا الصلاۃ، اقامت، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں۔ پہلے سمجھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں کیوں ہیں اور اس کے بعد اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جناب علی دیکھیے گا، نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز رابطہ ہے اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں۔ اقامت صلاۃ رابطہ کس کا ہے؟ آپ کا اور اللہ کا، بندے کا اور اللہ کا رابطہ، ٹھیک۔ زکوٰۃ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں اور مسکینوں کو۔ ایک رابطہ تھا اقامت صلاۃ کا آپ کا اور اللہ کا، اور یہ جو دوسرا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں آپ کا اور آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں یعنی مخلوق خدا جو عام لوگ ہیں ان سے آپ کا رابطہ بنتا ہے۔ اس لیے اس دونوں کو ساتھ رکھا ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز بھی ادا کرو، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اگر آپ نے نماز بھی پڑھی اور زکوٰۃ بھی دی تو اس میں کیا ہوگا کہ اللہ سے بھی آپ کا رابطہ بن جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور انسانوں سے بھی آپ کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں رابطے مضبوط ہوئے تو آپ کمال اور سعادت پر پہنچ جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا بھائی، فرمایا کہ کہیں بھی نہیں کہا اقرأوا الصلاۃ، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نہیں، نماز قائم کرو۔ کیا مطلب ہے نماز قائم کرو اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ کیوں نہیں کہا کہ اقرأوا الصلاۃ؟ نماز پڑھو بھی کہہ سکتا تھا نا، جیسے ہم کہتے ہیں روزانہ نماز پڑھتے ہیں بھائی، نہیں، نماز قائم کرو۔ کیا مطلب قائم کرو؟ سوچنے کی بات ہے، قرآن کے اندر غور کیا کریں۔ جب قرآن کے اندر غور کریں گے نا تو آپ علم کی معراج پر پہنچ جائیں گے۔ اقامہ کی معنی دیکھنے کے لیے جب میں لغت میں گیا تو بہت ساری معنی ملی، لیکن ایک بڑی لطیف معنی ملی مجھے۔ فرمایا کہ جب عرب بازار کو سجاتے ہیں تو کہتے ہیں قام السوق، یعنی بازار نے رونق پکڑ لی، بازار نے رونق پکڑ لی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا نماز سے کیا تعلق ہے، اقامت صلاۃ سے کیا تعلق ہے؟ جب اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی آپ نماز سے معاشرے میں رونق بخشیے، معاشرے کو مزین کیجئے نماز سے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نماز پڑھیے، نہیں، نماز آپ پر فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر پڑھنے کے لیے ہوتا تو صرف یہ کہتے اقرأوا الصلاۃ، نہیں، کہا کہ اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ یعنی نماز پڑھو، نماز قائم کرو، خود بھی پڑھو اور اس کو معاشرے کے اندر رائج کرو تاکہ آپ کا معاشرہ نمازیوں سے مزین ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آخری چیز اس آیت کی رہ گئی ہے، دو نقطے رہ گئے ہیں۔ ایک فعل الخیرات کیا ہے اور دوسرا کانوا لنا عابدین۔ عابد کس کو کہتے ہیں، معبود کس کو کہتے ہیں، اس کو گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگی۔ یہ دو نقطے اگلی دو مجلسوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور آپ کی رفع زحمت چاہوں گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس نے جو دیے ہیں ہمیں اہل بیت کا گھرانہ دیا ہے، اس میں بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے بھی کریم ہیں۔
انہوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اسلام بچانے کے لیے۔ کل میں نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا تھا۔ آج مسلم کے مصائب تو آپ سنتے ہیں نا، حضرت مسلم کے، آج ان کے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، ان کا ذکر کروں گا۔ کیا ہوا؟ قافلہ چلا، قافلہ اسیروں کا کوفہ سے چلا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بہت منت سماجت کی امام سجاد علیہ السلام نے کہ جناب علی، یہ 2 بچے ہیں مسلم کے، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کیوں ان کو کوفے کی جیل میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن یہ اتنے شقی القلب تھے، انہوں نے بی بی کی بات نہ مانی، امام کی بات نہ مانی۔ مسلم کے 2 چھوٹے بچے تھے، ان کو قید میں رکھا۔ یہ قید کیا ہے؟ قید میں دربان کا نام ہے مشکور، مشکور مومن ہے۔ یہ 2 چھوٹے بچے مسلم کے 1 سال گزر گیا۔ انڈیا کے مولانا ہیں سید وسیع حسن خان صاحب، انہوں نے یہ نقل کیا، ان سے نقل کر رہا ہوں، کیوں اپنی طرف سے کہوں گا تو میری ذمہ داری بن جائے گی۔ فرمایا کہ 1 سال وہ قید میں رہے۔ آخر انہوں دونوں بھائیوں نے سوچا کہ کب تک اس طرح سے قید میں رہیں گے۔ دونوں بھائیوں نے سوچا کہ یہ جو دربان آتا ہے، یہ جو چوکیدار آتا ہے، اس کو بتا دیتے ہیں اپنی حقیقت، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دربان مشکور آیا، دربان مشکور سے انہوں نے سوال کیا، بچوں نے کہا کہ دربان مشکور، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں، میرے رسول ہیں۔ کہا کہ اچھا علی کو جانتے ہو؟ کہا کہ ارے میرے امام ہیں۔ کہا کہ اچھا فاطمہ کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میرے رسول کی بیٹی ہے، لیکن بچوں تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ بس سوالوں کے جواب دیتے جاؤ مشکور۔ کہا کہ کیا حسین کو جانتے ہو؟ کہا کہ جی میرے مولا ہے، بڑی بے دردی سے اس کو شہید کر دیا گیا۔ کہا کہ اچھا مسلم کو جانتے ہو مشکور؟ کہا کہ ہاں صفی حسین۔ کہا کہ ہم مسلم کے 2 یتیم بچے ہیں۔ جب یہ سنا تو مشکور نے دونوں بچوں کو آغوش میں لے لیا۔ ارے بچوں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ ہم ڈرتے تھے، مجبور تھے، نہیں بتایا۔ کہا کہ بیٹا آپ غور سے سننا میری بات، ابھی دن ہے، ابھی جو ہے دن ہے، آپ رک جاؤ، رات میں انشاءاللہ میں دروازے کھول دوں گا، چلے جانا۔ رات ہوئی، مشکور آیا، دونوں بچوں کو کہا بیٹا چلے جانا، لیکن اس سے پہلے یاد رکھو اگر تم میرے پاس رکنا چاہو تو رک سکتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پتہ ان دونوں یتیموں نے کیا جملے کہے؟ کہا کہ مشکور وہ تو صحیح ہے، لیکن ہماری اماں ہماری یاد میں تڑپ رہی ہوگی۔ بے شک صحیح ہے، لیکن ہم جانا چاہتے ہیں، ہماری اماں پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ کہا کہ اچھا بیٹے جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک عرض یہ ہے کہ قیامت کے دن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے گواہی دینا کہ مشکور نے تمہیں آزاد کیا تھا۔ اب بتلائیے، میں بڑا ہوں نا، لیکن لاہور کی گلیوں میں رات کو اگر مجھے چھوڑ دیا جائے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ میں کس گلی میں جاؤں۔ یہ 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کو رات کو کوفے کی گلیوں میں چھوڑ دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ دونوں کو نیند آ گئی، ایک کنیز آئی حارث کی، وہاں سے مشکور نے جو بے وفائی کی تھی، ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو بھی مسلم کے 2 یتیموں کو پکڑ کر لائے گا اس کے لیے 5000 درہم کا انعام اور ایک گھوڑا انعام ہے۔ یہ حارث جو تھا سارا دن ڈھونڈنے لگا مسلم کے بچوں کو، لیکن مسلم کے بچوں کو کون ملی؟ وہ مومنہ جو تھی حارث کی بیوی، اس کی کنیز ملی، وہ پکڑ کے ان کو گھر پہ لے آئی۔ کہا کہ کس کے بچے ہیں؟ کہا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں۔ جب اس مومنہ نے سنا نا یہ مسلم کے یتیم ہے، اس طرح سے بچوں کی طرف دوڑی جیسے ماں اپنے بچوں کی طرف دوڑتی ہے، دونوں کو گلے لگایا، کھلایا پلایا، نہلایا اور سلا دیا۔ یہ دونوں بچے سو گئے۔ رات کو یہ کمبخت حارث آتا ہے، حارث آتا ہے، سو جاتا ہے، دونے والے لے کر سو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آدھی رات کو یہ 2 بچے ہیں، ان کو
خواب میں اپنے بابا آتے ہیں اور ایک بچہ جو ہے ان میں سے رو کر اٹھتا ہے. جب یہ روتا ہے نا تو بھائی پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ خواب میں بابا آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے بچوں بہت جلد تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی. جب یہ رونے کی صدا سنی نا تو حارث کم وقت جاگ گیا. حارث نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ مومنہ بیوی تھی نا بیچاری, اس نے بہانے بنائے, کہا کہ کوئی آواز ہوگی پڑوس سے. کہا کہ نہیں میرے گھر سے آ رہی ہے. دروازہ کھولا, دیکھا کہ تم کون ہو؟ دونوں بچوں کو حارث نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا کہ جان بخشی ہو تو عرض کریں. کہا کہ ہاں جان کی امان ہے, بتاؤ کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں. یہ سننا تھا کوئی مہمان کو تھپڑ سے استقبال نہیں کرتا. اس ظالم نے ان دو بچوں کو تماچے مارے اور پکڑ کے لے کر گیا. کہا کہ تمہیں مار کر میں انعام لوں گا. لے کر گیا, نہر فرات کے کنارے جا کر کھڑا کیا. کہا کہ تمہیں قتل کروں گا. کہا کہ ہمیں قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ ہمیں کسی بازار میں بیچ دو غلاموں کی طرح. کہا کہ نہیں مجھے انعام چاہیے. حارث نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. اچھا, کہا کہ اگر قتل ہی کرنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. ان چھوٹے بچوں نے 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد حارث کھڑا ہوا, اپنے غلام کو بلایا. کہا کہ اے غلام ان دونوں کا سر تن سے جدا کر دو. غلام نے جب سر تن کے لیے تلوار اٹھائی نا تو وہاں پر حبشی غلام تھا. وہ ان چھوٹے بچوں نے کہا کہ اے غلام تم تو بالکل ہمارے چاچا بلال جیسے لگتے ہو. کہا کہ کیا مطلب چاچا بلال, تمہارا کیا واسطہ اس سے؟ کہا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں. اس نے تلوار پھینک دی اور نہر فرات میں جا کر ڈوب گیا. وہاں پر جا کے جمپ لگا دی نہر فرات میں. اس کے بعد اس کے بیٹے کو کہا حارث نے, اے بیٹا ان دونوں کی گردن اڑا دو. لیکن اس نے کہا کہ نہیں ابا, یہ آل رسول ہے, میں ان کے قتل میں اپنا ہاتھ میلا نہیں کرنا چاہتا. پھر کیا کیا اس ظالم نے دونوں کے سر کاٹے اور جو زلفیں تھی ان سے پکڑ کے دربار ابن زیاد میں گیا. دربار ابن زیاد میں جب گیا نا بڑے عجیب جملے ملتے ہیں. ابن زیاد نے جب ان چہروں پر نگاہ کی نا تو ابن زیاد تھا تو شقی القلب, لیکن کہا کہ اے حارث اتنے خوبصورت بچے, اتنے خوبصورت بچے, تجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا؟ ارے کمبخت, میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے لانا, یہ تو نہیں کہا تھا کہ قتل کر دینا. کوئی اٹھا کا سوال کیا ابن زیاد نے. ابن زیاد نے کہا کہ اس نے بڑا جرم کیا ہے. کوئی ہے دربار میں جو اس کو وہیں پر جا کر قتل کرے جہاں اس 2 معصوم بچوں کو قتل کیا اس نے؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہا کہ میں جاؤں گا, اس کو وہیں قتل کروں گا جہاں اس نے 2 بچوں کو, مسلم کے 2 یتیموں کو قتل کیا. یہ اٹھا لے کر چلا. اب یہ راوی جو خود جا رہا ہے بندہ, یہ لکھتا ہے کہ جب اس مقام پر میں پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانات تھے. ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ان 2 بچوں نے, ان 2 یتیموں نے جان دی. سلام ہو مسلم پر, سلام ہو اس کے خاندان پر, سلام ہو حسین کے انصار پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا را بحق محمد و آل محمد ہماری قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد, بحق حسین, بحق سجاد, بحق بی بی زینب سلام اللہ علیہا, جو بھی ہمارے مومن مشکلات میں گرفتار ہیں, مشکلات ہیں ان کی مشکلات حل فرما. جو مقروض ہیں ان کو غیب کے خزانے سے ان کے قرضے ادا کر. اے مالک جو پردیس میں ہیں ان کو اپنے وطن آنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک جو مومن اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں, اے مالک تو جانتا ہے کہ شادی کے بارے میں تو نے اور تیرے نبی کی یہ سنت ہے. اے مالک ان والدین کی یہ بچیوں کی مشکل حل فرما. اے مالک جن مومنین کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما. اے مالک ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے مالک حق محمد و آل محمد ہمیں حقیقی معرفت اہل بیت عطا فرما. ہمیں اطاعت اہل بیت کی توفیق عطا فرما. اے مالک جو بھی انصاف قلب والے سادہ لوگ مومنوں کو گمراہ کرتے ہیں,
جو ممبر پر آتے ہیں ایسے شریر لوگ اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کو ہدایت فرما، اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود کر۔ اے مالک، علماء کرام حوضہ نبیہ میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، فقہاء، مراجع، ان تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارے رہبر معظم کو طول عمر اور باعزت عطا فرما۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع